آپ سن رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 294، یثرب مقام ہجرت، 16واں حصہ، بیعت عقبہ ثانیہ، حصہ چہارم یعنی آخری حصہ۔ بنی خزرج کے نقیبوں کے نام یہ ہے۔ نمبر 1، ابو امامہ اسعد بن زرارہ، یہ بنی نجار کے نقیب بنائے گئے۔ نمبر 2، رافع بن مالک، یہ بنی زریق کے نقیب بنائے گئے۔ نمبر 3، سعد بن ربیع، یہ بنی حارث بن خزرج کے نقیب بنائے گئے۔ نمبر 4، سعد بن عبادہ، یہ بنی ساعدہ کے نقیب مقرر ہوئے۔ نمبر 5، عبداللہ بن رواحہ۔ نمبر 6، المنذر بن عمرو۔ نمبر 7، البراء بن معرور۔ نمبر 8، عبداللہ بن عمرو۔ اور نمبر 9، عبادہ بن صامت۔ جبکہ بنی اوس کے نقیبوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، اسید بن حزیر، یہ بنی عبد الاشہل کے نقیب بنائے گئے۔ نمبر 2، رفاعہ بن عبد المنذر، یہ دونوں بنی عمرو بن عوف کے نقیب بنائے گئے۔ اور نمبر 3، سعد بن خیثمہ۔ کیونکہ اس بیعت کا معاملہ بہت نازک تھا، یہ معاہدہ سنگین نتائج کا حامل تھا، اس لیے حساس مزاج ارباب دانش نے بار بار انصار کی توجہ ان نتائج کی جانب مبذول کروائی جو اس پر مرتب ہو سکتے تھے، تاکہ انصار کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے بار بار اس پر غور کر لیں، عجلت میں یا وقتی جوش سے مغلوب ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جن سے ان کی رسوائی ہو۔ چنانچہ آخری مرحلے پر قبیلہ بنی سالم و عوف کے عباس بن عبادہ بن نضلہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے، اے گروہ خزرج، کیا تمہیں علم ہے کہ تم کس بات پر اس ہستی کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ عباس بن عبادہ نے کہا، تم اس بات پر بیعت کر رہے ہو کہ تم ہر سرخ اور سیاہ انسان کے ساتھ جنگ کرو گے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ جب مصیبتیں تمہارے مال و متاع کو نیست و نابود کر دیں اور قتل و خوریزی تمہارے روسا کا خاتمہ کر دے، اس وقت تم انہیں ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو ابھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ بخدا اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور قیامت کے روز بھی رسوا ہوگے۔ اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم ہر قیمت پر اس معاہدے کو پورا کرو گے، خواہ مصیبتیں تمہارے مال و منال کو تہس نہس کر دیں اور قتل و خوریزی تمہارے سرداروں کا قلع قمع کر دے، اس کی تم کوئی پرواہ نہیں کرو گے، تو پھر آگے بڑھو، ان کو لے لو۔ بخدا اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہیں۔ سب نے بیک آواز جواب دیا کہ مال کی تباہی و بربادی اور اپنے سرداروں کی قتل و خوریزی کے باوجود ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے اس اثار و قربانی کا اجر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سب نے عرض کی کہ اپنا دست مبارک کھولیے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کھولا اور سب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ بیعت کرتے وقت انصار نے جن پر خلوص جذبات کا اظہار کیا، ان کو سیرت نگاروں نے اپنی کتب سیرت میں محفوظ کر لیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ ہدایت ثابت ہوں۔ سیرت حلبیہ سے چند انصار کے جذبات اثار و وفا کو یہاں نقل کر دینا سرمایہ سعادت ہے۔ بیعت کرتے ہوئے ابو الہیثم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس بات پر آپ کی بیعت کرتا ہوں جس پر بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس بات پر آپ کی بیعت کرتا ہوں جس پر 12 حواریوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میں اللہ عز و جل کی بیعت کرتا ہوں، پھر آپ کی بیعت کرتا ہوں، اس بات پر کہ میں اپنا عہد وفاداری سے پورا کروں گا اور آپ کی نصرت کے سلسلے میں اپنے قول کی اپنے عمل سے تصدیق کروں گا۔ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کی بیعت کرتا ہوں، اس بات پر کہ اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل میں اپنے قریبی اور دور کی ذرا پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے معاملے میں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ذرا پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ سے بیعت کرتا ہوں، اس بات پر کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بیانی نہیں کروں گا۔ اسی طرح کے ایمان پرور اور روح افزا جذبات کے اظہار کے ساتھ ان دل باختگان جمال احمدی نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یک بعد دیگرے بیعت کی۔ یہ وہ بیعت ہے جسے تاریخ اسلام میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بیعت ہے جب اسلام اور اہل اسلام کی بے بسی کا تاریک دور اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اب ایک ایسی روشن صبح طلوع ہو رہی ہے جس نے نہ صرف ان خوش نصیبوں کے مقدر کو تابناک کر دیا بلکہ خفتہ بخت انسانیت کو بھی بیدار کر کے ان ابدی عظمتوں اور لازوال رفتوں کی طرف مصروف پرواز کر دیا جن کا پہلے تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لاکھوں رحمتیں ہوں انصار پر جنہوں نے اس وعدے کے ایفا میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور اسلام کے پرچم کو کبھی سرنگوں نہ ہونے دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو اس ہادی برحق مرشد انسانیت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی دل آویزیوں، جمال آرائیوں، غریب نوازیوں سے ایک مبارک انقلاب کا آغاز بھی کر دیا اور اسے معراج کمال تک بھی پہنچا دیا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے، جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔